اور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک، رمضان یہ جو رمضان ہے نا، یہ مشتق ہے رمز سے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ رمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس مبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ کے اندر رب العالمین سرکش شیاطین کو قید کر کے جہنم میں جلاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، رب العالمین ان کے روزوں کی برکت سے ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے استقبال رمضان پر یہ بات ہو رہی تھی، یاد رکھے ہم نے استقبال کرنا بڑا خوبصورت انداز میں، خدا را اب اسے بہانے نہیں ڈھونڈنا، چلو طبیعت خراب ہے، معدہ خراب ہے، جناب موشن لگ گیا ہے، بخار تھا، سر درد تھا، ان سر دردوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب آنکھ نہیں کھلی، جب آنکھ کھلی تو اذان ہوگی، تو کیا ہو گیا آنکھ نہیں کھلی؟ آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ صبح روزہ نہ رکھیں۔ صاحب اجازت نہیں ہے، یہ اچھے لوگ میں جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آج آنکھ نہیں کھلی کیا کرے؟ بھائی آنکھ نہیں کھلی تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ تو رکھنا ہے، چاہے آپ کی آنکھ کھلی یا نہ کھلی۔ مسلمان جب عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے تو روزہ رکھنا ہے، بھائی آنکھ کھلی یا نہ کھلی۔ سحری کھانا تو سنت ہے نا، اگر آپ نے سحری نہ کھائے تو کیا ہو گیا؟ روزہ تو پھر بھی آپ کو رکھنا پڑے گا، وہ تو فرض ہے، کوئی معافی نہیں۔ ہاں وہ بیمار، وہ شریعت کے اندر کوئی اتنی سختی نہیں کہ بندہ اس سختی کو برداشت نہ کرے، نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ فرمائے وہ بیمار جو ایک حاذق ایماندار عادل ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی یہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور بڑھنے کے نتیجے میں آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے اختیار کریں۔ لیکن ڈاکٹر وہ ہو جو خود روزہ رکھنے والا، کیا ہو بھائی؟ ڈاکٹر یہ فتو اس ڈاکٹر کے معتبر ہے جو خود روزہ رکھے۔ اگر ڈاکٹر صاحب خود روزہ نہ رکھے، وہ آپ کو کبھی ہی نہیں کہتا بھائی آپ روزہ رکھو، وہ کہتا چھٹو روزہ کو بھائی۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے ابھی سے نیت یہ کرنی ہے، دو نیت کرنی ہے۔ ایک یہ نیت کہ بھائی میں نے انشاءاللہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی قسم میں کھا کہتا ہوں آپ روزہ رکھو، ازما کے دیکھو، روزہ رکھو، اور پھر رب العالمین کا آپ کے ساتھ جو انعامات ہوتے ہیں نا، آپ اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آپ کی رزق کے اندر رب ایسا برکت نازل کر دے گا کہ آپ اس برکت کو محسوس کرو گے۔ بھائی یہ رمضان کا جو روزہ رکھتے ہیں ان سے معلومات کر لو، وہ کہتے ہیں رمضان کا تو عجیب برکات ہے، یہ کہاں سے آ گئے برکات؟ بھائی یہ آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آ گیا نا، آپ کے بچے روزہ ہے، آپ روزہ ہے، آپ کے گھر والے روزہ ہے، تو یہ روزے کی وجہ سے رب نے اس رزق کے اندر برکت ڈال دی۔ جو بیماریاں آنی تھی اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا، جو چیز آپ کے پاس حسب ضرورت موجود تھا رب نے اس کے اندر برکت ڈال کر کے وہ آپ کو پوری مہینے کے لیے کافی کر دیا۔ کون روکنے والا ہے؟ اور یہ کمال روزہ کی وجہ سے۔ تو ایک تو آپ نے نیت یہ کر رہا ہے کہ بھائی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، ایک نیت یہ۔ دوسری نیت یہ کہ جناب اس مبارک مہینہ کے اندر میں نے اللہ کا کلام کم از کم 5 دفعہ ختم کرنا ہے۔ سحری کھا لی، اس وقت تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں نا، آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی وقت مل جاتا ہے۔ جب سحری کے لیے اٹھے فوراً وضو کرو، اگر زیادہ نہیں تو 2 رکعت تہجد نماز پڑھ لو، اگر اس سے ٹیم زیادہ تو 4 رکعت پڑھ لو، اگر اس سے زیادہ تو 6 رکعت پڑھ لو، اگر اس سے زیادہ تو 8 رکعت پڑھ لو، اگر اس سے زیادہ تو 12 رکعت پڑھ لو۔ ایک تو وہ ہو گیا، اس کے بعد فوراً مسجد میں آ کے اللہ کا کلام کھولے تلاوت کرنا شروع کر دے۔ پھر جو درس ہوگا اس سے بھاگنا نہیں، اس میں بھی بیٹھ جانا ہے، کیونکہ رمضان جب آتا ہے نا وہ اپنی مسائل لے کر آتا ہے۔ کچھ ہمارے دوستوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا تو وہ غلطی کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کر دیتے، لیکن وہ شرم کے مارے پوچھتے نہیں ہیں قاری صاحب سے، اگر پوچھیں گے تو شرم کی بات ہے، اس لیے وہ خاموش بیٹھتے، لیکن وہ اس کی اپنے عمل کے وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسائل بھی سننا ہے، پھر جا کے آرام کر لے یا اپنے کام پہ جائے۔ ابھی تو موسم ماشاءاللہ زبردست ہے، ابھی تو گرمی بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اگر لگ بھی جائے اللہ کی قسم جتنا آپ کو پیاس لگے گی اتنا ہی رب العالمین آپ کو گناہوں کو جلائے گا اس پیاس کی برکت سے۔ فرما رمضان مبارک کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت جب معدہ خالی ہوتی ہے نا، ایک منہ کے اندر ایک بو سا پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو بدبو کہتے ہیں۔
لیکن فرمایا کہ رب کو یہ بدبو اتنی پسند ہے کہ جنت کی مشک اور خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان، دوسرے کو الفت محبت نا، رمضان کا مہینہ یہ الفت اور محبت کے بھی اشارہ ہے، جناب اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرو، خود جناب افطاری ہضم کر کے ڈھکارے نہیں مارنا، ساتھ والے کو بھی شریک کرو، پڑوسی کو بھی شریک کرو، یہ مولوی صاحب کو بھی شریک کرو۔ فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے، فرمایا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب افطاری کرانے والے کو ملے گا۔ صحابی عرض کہ یا رسول اللہ ہماری اتنی طاقت تو نہیں کہ ہم افطاری کریں پورا۔ کہ اگر آپ نے ایک کھجور کا دانہ دے دیا کسی کو، ایک کھجور کا، اس ایک کھجور کی وجہ سے بھی رب العالمین آپ کو پورا روزہ رکھنا ثواب عطا کر دے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کمی تو ہمارے اندر ہے۔ وہ تو جناب غنی ذات ہے، وہ تو آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ کہتا آؤ تو مانگو تو صحیح، ایک دفعہ تو آ جاؤ میرے در پہ۔ تہجد کے وقت آواز ہوتا آسمان سے، آؤ کوئی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی مال مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، کوئی ہے تو آ جاؤ۔ اس وقت ہم سوتے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے والا مہینہ ہے۔ وہ تعلق جڑتا ہے نماز سے، تعلق جڑتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت سے، تعلق جڑتا ہے رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے۔ اس لیے میرے دوستو، اس مہینہ کے اندر ہم نے جیسا اس مہینے کا حق ہے ویسے ہی اس مہینے کو گزارنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ مہینہ صبر ہے اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ نے پانی سے صبر کیا، کھانے سے صبر کیا، اپنی نفسانی خواہشات پیدا کرنے سے صبر کیا نا، اللہ اس کی بدلے میں آپ کو جنت عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو، جو رب کی صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ رب کی صفت کیا ہے؟ وہ رحیم ہے، تو مسلمان آپ اپنے اندر رحم والی صفت پیدا کرو۔ رب کی صفت ہے یہ بھی وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آپ اپنے اندر غفاری والا صفت پیدا کرو۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کے ان بن چل رہی ہے، وہ آپ سے معافی مانگتا تو معاف کر دو، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک صفت میرے رب کی وہ ستار العیوب ہے کہ اپنے بندیوں کی عیبوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ اے مسلمان تو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ اگر کسی مسلمان کے کسی گناہ کے اوپر آپ کا علم آ گیا، اس کو چھپا دو، اس کی پبلسٹی نہ کرو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس نے آگے بتا دیا، اس نے آگے بتا دیا، وہ پورے محلے کے اندر اس بیچارے کی عزت برباد۔ یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔